کہ ہم روزمرہ زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خریدیں تو کتنی چھان بین کرتے ہیں، کتنے سوال پوچھتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے 5 سال کے لیے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا، یعنی حکومت منتخب کرنے کا، تو وہ سوال، وہ جانچ پڑتال، وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ جی بالکل. ایک طرف تو دیکھیں آٹا، دال، صابن، یہاں تک کہ وہ مچھر مارنے والی کوئل نہیں ہوتی. ہاں ہاں. اس جیسی چیزوں کے لیے ہماری بالیغ بینی، ہمارے سوالات. اور دوسری طرف جب ملک کی قیادت سونپنی ہے تو ایک عجیب سی، آپ کہیں بے فکری سی نظر آتی ہے، سوالات سے گریز نظر آتا ہے. اب سوچنے کی بات تو ہے کہ آٹے میں کنکر نہ ہو، دال صاف ہو، صابن میں جھاگ کیسا بنے گا، موٹر سائیکل کی مائلیج کتنی ہے، یہ سب ہمیں کتنا اہم لگتا ہے نا؟ بالکل. لیکن جب 5 سال کے لیے کسی کو حکومت دینی ہے جس کے فیصلے ہماری زندگی پر کہیں زیادہ گہرا، کہیں زیادہ لمبا اثر ڈالیں گے، صحیح. وہاں اکثر یہ سوال، یہ احتیاط نظر نہیں آتی. تو یہ موازنہ بڑا غور طلب ہے. جیسے آٹا یا چاول خرید رہے ہیں تو پوری تسلی کرنی ہے کہ بھئی مال صاف ہے، کوئی ملاوٹ تو نہیں. جی بالکل. یا کوئی نیا صابن اگر آیا ہے مارکیٹ میں تو پہلے پوچھنا ہے کہ یہ کپڑے کیسے دھوئے گا، جھاگ ٹھیک بنائے گا یا نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی فکریں، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں. بالکل. اور یہ صرف کھانے پینے یا صفائی کی چیزوں تک ہی نہیں ہے. لوگ شو روم میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، مائلیج کیا ہے، انجن کیسا ہے، بعد میں سروس ملے گی یا نہیں، گارنٹی کیا ہے. صحیح. یہاں تک کہ اگر کچن کے لیے ایک چھوٹا سا پین بھی خریدنا ہونا تو اس پر بھی بہوتا ہوتا ہے. ہاں، 2-4 روپے کم کروانے کی کوشش تو ہوتی ہے. بالکل. اور وہ مچھر مار کوئل والی مثال تو مجھے کہتا ہے کہ صرف 5 گھنٹے چلنے والی کوئل، اتنی سی چیز، اس کے لیے بھی ذہن میں کتنے سوال آتے ہیں. بھائی اس کا دھواں نقصان تو نہیں دے گا، کوئی عجیب سے بو تو نہیں آئے گی کمرے سے، ہاں، اور یہ واقعی مچھر بھگائے گی بھی یا بس دھواں ہی کرتی رہے گی. بالکل. یہ سارے سوال صرف چند گھنٹوں کے آرام کے لیے. جی. اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مثالیں صرف یہ نہیں دکھاتی کہ ہم کنجوس ہیں یا بہت شکی ہیں. نہیں، اصل میں یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہم اپنی محنت کی کمائی کی قدر کرتے ہیں. اچھا. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ اپنی قیمت ادا کرے، وہ معیاری ہو، ہماری ضرورت پوری کرے. ٹھیک. یہ ایک طرح سے بڑا منطقی رویہ ہے، ذمہ دارانہ رویہ ہے، کم سے کم اپنی ذاتی خریداری کے معاملے میں، کیونکہ اس کا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے. آپ خراب آٹا لائیں گے تو اسی دن پتہ چل جائے گا. ہاں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم ایک پین، ایک صابن یا چند گھنٹے جلنے والی کوئل کے لیے اتنے محتاط ہیں، اتنے سوال کرتے ہیں، تو پھر جب بات آتی ہے پورے 5 سال کے لیے ملک کا نظام چلانے والوں کو چننے کی، جی. تو یہ احتیاط، یہ سوال، یہ جانچ پڑتال، یہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ تضاد آخر ہے کیوں؟ یہی تو وہ بنیادی سوال ہے. اور اس تضاد کے جو اثرات ہیں نا، وہ بہت گہرے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، جب عوام اپنے نمائندوں سے سوال نہیں پوچھتے، ان کے پلانز کے بارے میں، ان کی پچھلی کارکردگی کے بارے میں، ان کے وعدوں کے بارے میں، تو وہ جو عوامی احتساب کا تصور ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اچھا. اس سے جو منتخب نمائندے ہیں ان میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمیں کون پوچھنے والا ہے. وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام تو بس ذات، برادری، نعرے یا کسی شخصیت کو دیکھ کر ووٹ دے ہی دیں گے، تو جواب دہی کی کیا فکر کرنی ہے. یعنی سوال نہ پوچھنا ایک طرح سے انہیں کھلی چھٹی دینے جیسا ہو سکتا ہے. ایک لحاظ سے جی. جب سوال نہیں اٹھائے جاتے تو نمائندے عوام کی جو اصل ضرورتیں ہیں، جو حقیقی مسائل ہیں، ان سے لاتعلق بھی ہو سکتے ہیں. وہ شاید ان پالیسیوں پر توجہ ہی نہ دیں جن کا براہ راست عوام کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے. تو یہ جو سوال نہ پوچھنے کا کلچر ہے، یہ ایک طرح سے غیر ذمہ دارانہ حکمرانی کو بڑھاوا دے سکتا ہے. سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک سوال سے کیا ہوگا. ہاں، یہ بھی سوچ ہوتی ہے. یا شاید وہ نظام کو اتنا بڑا اور پیچیدہ سمجھتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ امیدوار، کوئی سیاسی کارکن آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے جی، تو اسے صرف مسکرا کر یا سر ہلا کر نہ بھیج دیں. اس سے پہلے کہ آپ مذہب، برادری، پیسہ یا کسی اور جذباتی لگاؤ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں، اپنی انگلی کا استعمال کریں. اچھا، یعنی سوال پوچھیں. انگلی کا استعمال، یعنی وہی انگلی جو بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کے کام آتی ہے، اسی کو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے. یہ تو بڑا طاقتور استعارہ ہے. بالکل، بہت طاقتور. یہ نہیں کہ آپ جذباتی ہو جائیں یا ذاتی حملے کریں، نہیں، ٹھیک، بلکہ عوام کے مستقبل سے جڑے ہوئے ٹھوس سوالات کریں. وہ کون سے سوالات؟ کہ کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. پہلا اور بنیادی سوال، بھائی اگلے 5 سال آپ ہمارے لیے،
عوام کے لیے کیا ٹھوس کام کریں گے؟ صرف وعدے نہیں، آپ کا پلان کیا ہے؟ منصوبہ بندی۔ دوسرا، ہمارے بچوں کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ اسکولوں کی حالت کیسے ٹھیک ہوگی؟ اچھی تعلیم سب تک کیسے پہنچے گی؟ بہت اہم۔ پھر بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے کیا کریں گے؟ کون سے نئے مواقع پیدا کریں گے؟ جی۔ صحت کا نظام کیسا ہوگا؟ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو کیا اسے صحیح وقت پر مناسب اور سستا علاج ملے گا؟ ہسپتالوں کا کیا بنے گا؟ ٹھیک۔ اور سب سے بڑھ کر ملک کو مجموعی طور پر آگے لے جانے کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کیا پالیسیاں لائیں گی جس سے ترقی ہو؟ یہ تو واقعی بڑے ٹھوس اور عملی سوالات ہیں۔ یہ سوالات تو پوری گفتگو کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ ذاتیات سے، نعروں سے ہٹا کر سیدھا پالیسی پر، عوامی مفاد پر لے آتے ہیں کہ ووٹ کا فیصلہ ان سوالات کے جوابات کی بنیاد پر کیا جائے۔ جی ہاں، نکتہ یہی ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے۔ صحیح۔ اور کسی کو اپنی امانت دینے سے پہلے یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ یہ سوالات اسی اہلیت کو جانچنے کا ایک طریقہ ہیں۔ یہ نمائندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ عوام کو جواب دہ ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر عوام یہ سوال پوچھنا شروع کر دینا تو پھر ہمیں کسی باہر والے نجات دہندہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جو اگر عوام خود اپنی طاقت کو پہچان لیں اور سوال پوچھنے لگیں تو انہیں صحت کا نظام ٹھیک کروانے کے لیے یا غریب کسانوں کی مدد کے لیے کسی ایسے مسیحا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اصل طاقت عوام کے پاس ہی ہے، ان کی اسی انگلی میں ہے جسے وہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی باہر والے کو آ کے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ شہری طاقت پر خود انحصاری پر زور دیتا ہے کہ جب عوام باخبر ہوں گے، سوال پوچھیں گے اور کارکردگی کی بنیاد پر احتساب کریں گے تو نمائندوں کو خود بخود ذمہ داری دکھانی پڑے گی۔ انہیں پتا ہوگا کہ اگر انہوں نے عوام کے مسائل حل نہ کیے، ان کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو اگلی بار انہیں ووٹ نہیں ملیں گے۔ ٹھیک۔ تو یہ سوال پوچھنے کا عمل ہی جو آہستہ آہستہ نظام میں بہتری لا سکتا ہے۔ اور اس طاقت کے استعمال سے جو آزادی ملے گی، یہ صرف وہ سیاسی نعرے والی آزادی نہیں ہے۔ جب عوام سوال پوچھ کر صحیح نمائندے چنیں گے اور وہ نمائندے عوام کے مسائل حل کریں گے تو اس سے حقیقی آزادی ملے گی۔ کون سی آزادی؟ غربت سے آزادی، جب تعلیم ہوگی، روزگار کے مواقع ہوں گے۔ ناانصافی سے آزادی، جب قانون سب کے لیے برابر ہوگا، حقوق ملیں گے۔ صحیح۔ کرپشن سے آزادی، جب شفافیت ہوگی، عوام کا پیسہ عوام پر لگے گا۔ تو یہ ایک بڑی سماجی اور معاشی تبدیلی کا تصور ہے جس کی بنیاد شہری بیداری اور سوال کرنے کی ہمت پر ہے۔ یہ تو بہت امید دلانے والا پیغام ہے۔ یعنی روزمرہ کی خریداری والی چھوٹی سی عادت، سوال پوچھنا، اگر اسے اجتماعی طور پر سیاسی میدان میں اپنا لیا جائے تو اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، چھوٹی چھوٹی انفرادی کوششیں مل کے ایک بڑی اجتماعی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ہر ایک شہری کا سوال اہم ہے اور ہر ایک ووٹ اہم ہے۔ جی۔ اور ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھے اور اسے سوچ سمجھ کر سوال پوچھ کر استعمال کرے۔ اپنی اس انگلی پر بھروسہ کرو اور اس کا استعمال کرو۔ یعنی اپنی سوال کرنے کی طاقت پر یقین رکھو اور اسے عملی طور پر استعمال بھی کرو۔ مایوس ہو کے بیٹھ نہ جاؤ، لا تعلق نہ رہو، بلکہ ایک فعال شہری بنو۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں کہ ووٹ مانگنے والوں سے مذہب، ذات یا پیسے کی بنیاد پر نہیں، جی، بلکہ ان کے منصوبوں اور کارکردگی کے بارے میں ٹھوس سوالات پوچھنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ اصل تبدیلی اور عوامی احتساب کا راستہ وہ شہریوں کی اسی بیداری اور سوال کرنے کی ہمت سے شروع ہوتا ہے کہ کسی مسیحا کا انتظار نہ کریں بلکہ عوام اپنی طاقت کو پہچانیں اور اسے استعمال کریں۔ یہی وہ انگلی کی طاقت ہے جو بالآخر غربت سے، ناانصافی سے اور کرپشن سے حقیقی آزادی دلا سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور پیغام ہے اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم بحیثیت شہری اپنی اس طاقت کو پہچاننے اور اسے ذمہ داری سے استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم وقتی فائدوں یا جذباتی نعروں سے اوپر اٹھ کر اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے سوال پوچھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ جو سوال کرنے والی انگلی کی طاقت ہے، خوابات کے حوالے سے کیا گیا، کیا یہ صرف اسی میدان تک محدود ہے یا پھر زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی،
جہاں ہم اکثر بغیر گہرائی میں جائے فیصلے کر لیتے ہیں، مثلا کیریئر کا انتخاب ہو یا سوشل میڈیا پر کوئی معلومات دیکھیں اور فوراً مان لی، کیا وہاں بھی یہ سوال کرنے والی انگلی اتنی ہی کارآمد اور ضروری ثابت ہو سکتی ہے؟ اس پر